پچھلے 6 مہینوں میں ہم نے سونے چاندی کی قیمتوں کے حوالے سے وہ صورتحال دیکھی جو شاید تاریخ میں نہیں دیکھی۔ ایک جانب سونے کی قیمتیں 7ویں آسمان کو پہنچی، تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ چاندی کی قیمتیں آسمان کو پہنچی، تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ کبھی تاریخ میں اتنی قیمتیں اتنی تیزی سے نہیں بڑھی، پھر اس کے بعد گرنی شروع ہو گئی، اور پچھلے 3 مہینے میں سونے کی قیمتیں 1/3 کم ہو گئی۔ پچھلے 4-5 مہینے میں چاندی کی قیمتیں آدھی رہ گئی۔ عجب تماشا ہے، یا ایک سمپل یہ اصول ہے کہ جو چیز جتنی تیزی سے اوپر جاتی ہے اتنی تیزی سے نیچے آ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل کامران صاحب، آپ نے ابتدائیے میں کافی حد تک ایکسپلین کر دیا۔ میں ذرا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ دیکھیں، یہ کچھ سال پہلے 2-3 سال پہلے 2000 کا ہوا کرتا تھا سونا، جو سال کے شروع میں جس طرح آپ نے بتایا 5,500 کا ہو گیا، اور اب گر کے 4,000 ہوا ہے۔ تو اگر آپ تھوڑے سے لانگ ٹرم میں دیکھیں تو ابھی بھی یہ اپنی جو قیمت تھی اس سے دگنا ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو ایران کی وار ہوئی ہے اور جو مہنگائی ہوئی ہے امریکہ میں اور دنیا بھر میں، تو بظاہر لگ رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ ہائی رہیں گے، اور کچھ تو ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ امریکہ میں مزید ریٹ بڑھ جائیں، جس کی وجہ سے آج 1 سال کا امریکی جو پیپر ہے گورنمنٹ کا، سرکار کا، وہ 4% ہے، اور 10 ایئر بانڈ بھی 4.4% ہے۔ تو امریکہ جیسے ملک کا 4% کا ریٹرن ریٹ بہت ڈیسنٹ ریٹرن کہلایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے سلور گولڈ کو فروخت کیا ہے اور ڈالر خرید رہے ہیں۔ ڈالر بھی اسٹرانگ ہو رہا ہے، 97 سے تقریباً 101 ہو گیا تھا، اب 100 کے قریب ہے۔ تو جو پیسہ ہے فکسڈ انکم میں جا رہا ہے، کیونکہ وہاں ریٹرن اچھا ہے۔ دوسرا، جس طرح آپ نے کہا کہ بہت ساری جو بڑی اکانومیز تھی جن کا ڈالر سے اعتماد کم ہو رہا تھا، چائنا بالخصوص، اس نے بھی اپنی بائنگ سلو کی ہے، کیونکہ اس نے بھی دیکھا ہے کہ 2-3 سال میں اس کی قیمت دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ مگر ایک جو انٹرسٹنگ چیز ہے جو آپ نے کہا کہ جس چیز کو بڑھنا ہوتا ہے وہ گرتی ہے، یہ کووڈ کے بعد سے جب سے ڈیجیٹائزیشن دنیا بھر میں شروع ہوئی ہے اور یہ نیو جنریشن آئی ہے، تو چیزیں بہت تیزی سے بڑھ جاتی ہیں اور بہت تیزی سے گر جاتی ہیں، جس کو ہم بھیڑ چال کہتے ہیں۔ یہی چیز ہم نے جو گولڈ اور سلور میں دیکھی، کچھ عرصے پہلے بٹ کوائن میں بھی دیکھی کہ اس کا ریٹ بھی آدھا ہو گیا ہے۔ تو یہ جو پچھلے 7-8 سال میں یہ جو نیو جنریشن کا جو ٹرینڈ ہے ڈیجیٹائزیشن کا، اس نے جہاں انویسٹر بیس کو بڑھایا ہے، وہاں پہ کافی دفعہ جو فیصلے ہیں وہ irrational ہو جاتے ہیں، جذبات پہ کیے جاتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو سارا پیسہ بٹ کوائن سے، گولڈ سے، سلور سے نکل کر فکسڈ انکم کی طرف اور کچھ حد تک اسٹاک مارکیٹ کی طرف ہی جا رہا ہے۔ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ 6 مہینے میں کوئی 10% بڑھ چکی ہے، ان اسپائٹ آف دا فیکٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کی باتیں۔ سہیل صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو سونے کی قیمتیں گرنے کی وجوہات ہیں، جس تیزی سے یہ گری ہیں، 1/3 جو ہے گر چکی ہے اس کوارٹر کے اندر، تو اس میں ایک بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو انویسٹرز تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ جنگ شروع ہوئی ہے، اور جنگ جب شروع ہوتی ہے تو یہ بالکل پتہ تھا کہ مڈل ایسٹ کی جنگ ہے، اس میں تیل کی قیمتیں بہت بڑھیں گی، تو یہ بھی خیال یہ ہے کہ جو لیکویڈیٹی تھی، جو کیش تھا، وہ سونے سے نکلا اور آئل کی طرف گیا، اور کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ آئل کی قیمتیں بڑھی، تو اس کی انویسٹمنٹ جو تھی وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی ییلڈ بہت زیادہ ہو گئی، اس کا فائدہ بہت ہو گیا۔ تو یہ کتنا بڑی اثر تھا کہ جیسی جنگ شروع ہوئی، کیونکہ جنگ شروع ہوتی ہے تو ایک کموشن ہو جاتا ہے، گولڈ کی قیمتیں بڑھتی ہیں، لیکن اس دفعہ کیونکہ تیل کی قیمتیں ضرور بڑھنی تھی اس کے ساتھ، تو یہ پیسہ جو ہے وہ سونے سے نکلا، تیل میں گیا، اور سونے کی قیمتیں گر گئیں، اور ظاہر ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھی رہی۔ دیکھیں، یہ بالکل واو، یہ تھوڑا ایب نارمل ہے، کیونکہ جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں تو گولڈ کو سل کہا جاتا ہے۔ مطلب جب بھی حالات دنیا میں خراب ہوتے ہیں، انسرٹنٹی ہوتی ہے، تو لوگ جو ہے کرنسی سے، اسٹاک مارکیٹ سے نکل کے گولڈ کی طرف جاتے ہیں۔ مگر اس دفعہ آپ نے جو کہا وہ صحیح ہے کہ لوگ آئل کی طرف گئے، کیونکہ یہ مڈل ایسٹ کا کرائسس تھا، اور اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے اس سے جو تیل آنا وہ رک گیا تھا۔ تو لوگوں نے کوموڈٹی میں، بالخصوص آئل میں اور کچھ حد تک فرٹیلائزر میں، اور یہاں پیسہ لگانا شروع کیا، اور پیسہ گولڈ میں نہیں گیا، which is contrary to normal practice۔ مگر اب چونکہ وہ کافی حد تک ختم ہو گئی ہے، جو رسک پریمیم ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو گولڈ کی ویسے ہی جو اٹریکٹیونیس کم ہو گئی ہے، کیونکہ گولڈ تو انسرٹنٹی میں خریدا جاتا ہے۔ اور دوسری جانب آلدو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو، مگر جو وہاں اینالسٹ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کم ہونے کی تو گنجائش نہیں ہے، ہو سکتا ہے بڑھ جائے۔ اسی وجہ سے رسک پریمیم کا کم ہو جانا بھی گولڈ کے لیے ان اٹریکٹیو بن گیا ہے، اور انٹرسٹ ریٹ کا بڑھنا
بڑھ جانے کی امید بھی جو ہے وہ گولڈ کے لیے نیگیٹو ثابت ہوگی ہے۔ جب اس قسم کی ہم سرچ کی بات کرتے ہیں پرائسز کی، انپریسیڈنٹڈ تاریخی سرچ جو ہم دیکھتے ہیں کموڈیٹیز کی، اور اسی طرح سے جب ہم بات کر رہے ہیں گولڈ اور سلور کی، تو یہ جو ہم نے اوور دا لاسٹ ایئر اور سو دیکھا ہے، اس میں جو سمپل ایک فارمولا ہے، جو ایک فیکٹر ہوتا ہے، سب سے امپورٹنٹ فیکٹر اسپیکولیشن کا ہوتا ہے۔ اسپیکولیٹرز میدان میں آ جاتے ہیں، ہائی نیٹ ورتھ اسپیکولیٹرز سامنے میدان میں آ جاتے ہیں، وہ صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو آؤٹ رائٹ اسپیکولیشن، جس کو ہم سٹا بھی کہتے ہیں، اس کا کتنا بڑا رول تھا؟ بہت زیادہ ہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا، جب سے ڈیجیٹائزیشن شروع ہوئی ہے اور نیو جنریشن جو ہے آف اے بٹن گولڈ بھی لے رہی ہے، سلور بھی بیچ رہی ہے، کروڈ آئل بھی لے رہی ہے، اے آئی کے شیئرز کوریا میں بھی لے رہی ہے، امریکہ میں بھی لے رہی ہے، تو یہ جو اسپیکولیشن کہہ لیں یا اس کو کچھ حد تک میں تو کہوں گا ارریشنل انویسٹمنٹ کہہ لیں، وہ بہت بڑھ گئی ہے۔ یہی حال ہم نے بٹ کوائن میں دیکھا۔ دیکھیں بٹ کوائن جو ہے 60,000 سے نیچے آ گیا ہے، وہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کا ہو گیا تھا، اور لوگ یہی کہتے تھے کہ جس نے بٹ کوائن نہیں لیا اس نے تو اپنی زندگی برباد کر دی۔ تو وہی چیز آنکھوں کے سامنے ایک سال میں آدھی ہو گئی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں وارن بفیٹ اور اس طرح کے جو بہت پرانے سمجھدار اور پیشنس والے جو انویسٹر ہیں، وہ کیش پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ جو بھیڑ چال ہے یا یہ اور اسپیکولیشن ہے، یا جس کو آپ نے کہا یہ سٹے نما حالات ہیں، یہ مارکیٹ کے رسک کو بڑھا رہے ہیں۔ اور یہی ریزن ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ گولڈ اور سلور کی بھی قیمتیں ہمیشہ کم ہوتی ہیں جب بھی انٹرسٹ ریٹ بڑھتے ہیں، مگر اس دفعہ زیادہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوا ہے۔ کوئی 28-30% کچھ ماہ میں گولڈ گر گیا ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا رہا ہے۔ تو اس کی ریزن یہی ہے کہ اوور ٹریڈنگ، اوور اسپیکولیشن اور ارریشنل ڈیسیژن میکنگ نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہر جگہ ہو رہی ہے۔ اور یہ گولڈ بائنگ میں ہم نے ایک کریز دیکھا جو کہ شاید اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ یہ حالت ہم نے دیکھی خاص طور پہ انڈیا وغیرہ کے اندر، کہ وہ اتنا سونا خریدا گیا، اتنا سونا خریدا گیا کہ وہ اویلیبل نہیں تھا، دکانیں صرافہ بند ہو رہے تھے، اور پھر یہ تک کیفیت آئی کہ کچھ شاید بلیک میں سونا بک رہا تھا، اور پھر ایک رسپانس آیا انڈین گورنمنٹ کا کہ نریندر مودی نے کہا کہ آپ لوگ سونا نہ خریدیں، پھر گورنمنٹ نے ڈی انسینٹیوائز کیا، پھر امپورٹ کو بہت ہائیلی ڈیوٹی ٹیکسز وغیرہ لگائے اور ناممکن بنا دیا۔ پھر یہ کہ سونا جو سب سے بڑی مارکیٹ تھی جہاں بائنگ ہوتی تھی، یعنی چائنا اور انڈیا، تو انڈیا کا تو انہوں نے بالکل بھرکس نکال دیا، اور دوسری جانب چائنا کے سینٹرل بینک نے اور انڈیا کے سینٹرل بینک جو کہ پہلے سے پہلے بائنگ میں شریک تھا، انہوں نے روکا، اور اس نے پھر جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ اسٹیمولس دیا، اور جس سے کہ قیمتیں کریش ہونی شروع ہو گئی۔ دیکھیں انڈین اکانومی کے ساتھ دو مسئلے شروع ہو گئے ہیں کہ پہلی دفعہ ان کا ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں پریشر ہے، جو انڈین روپے کی قیمت ہے وہ 6 ماہ میں بہت زیادہ گر گئی ہے، اور پھر پرائم منسٹر صاحب کا پبلکلی آ کر یہ کہنا کہ آپ گولڈ نہ خریدیں، یہ ایک دوبارہ کاز آف کنسرن ہوتا ہے۔ تو جس طرح اگر ہمارے یہاں بھی ہوتا رہا ہے کہ جب کرنسی کا کرائسس ہوتا ہے اور فائنانس منسٹر کہتا ہے کہ آپ کرنسی نہ لیں، تو لوگ پینک ہو جاتے ہیں، مزید خریدتے ہیں۔ تو اسی طرح کے کچھ حال چال انڈیا میں بھی ہیں، وہاں بھی آفیشیل اناؤنسمنٹ آنا کہ آپ گولڈ نہ لیں، پھر اس کے بعد جو کرنسی کا گرنا، خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کے کلچر میں یہی ہے کہ یا اگر انٹرسٹ ریٹ ہمارے اکانومی کے صحیح ہیں تو لوگ اپنے بانڈز میں انویسٹ کرتے ہیں اور کرنسی سٹیبل ہو، مگر جب ہمیں لگتا ہے کہ کرنسی سٹیبل نہیں ہے تو اس کا جو دوسرا آلٹرنیٹو ہے وہ پھر گولڈ ہی رہ جاتا ہے۔ تو یہی حال انڈیا میں بھی ہے کہ وہاں پہ کرنسی اتنی تیزی سے گر رہی ہے کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کے ایونیوز بہت لمیٹڈ رہ چکے ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر اس دوران کا، جہاں ہم نے دیکھا کہ گولڈ کنسسٹنٹلی پچھلے ایک سال پورا جو ہے وہ بڑھتا رہا ہے، اور پھر اس پہ کبھی بہت زیادہ تیزی آئی، اور مگر اپ ورڈ سوئنگ جو تھا وہ مسلسل چلتا رہا۔ اسی دوران پھر ہم نے دیکھا کہ وہ تیزی جو ہے وہ منتقل ہوئی گولڈ سے سلور کی طرف، اور پھر سلور جو ہے وہ تیزی سے بڑھنے لگا، اتنا بڑھنے لگا کہ ایک عام آدمی بھی جو ہے وہ نکل پڑا چاندی خریدنے کے لیے، پاکستان میں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی ایسا ہو رہا تھا۔ یہ ایک عجب سی پوری صورتحال پیدا ہوئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب سونا گرنے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ چاندی کی قیمت گرنی ہوئی، اور سونا جو ہے وہ آہستہ آہستہ گرا، گو کہ 1/3 اپنی ویلیو پیک سے کھو چکا ہے۔ چاندی آدھی سے زیادہ کم ہو گئی اسی دوران۔ یہ اپ ورڈ سوئنگ اور پھر یہ میسو ڈاؤن ورڈ سوئنگ، یہ سونا چاندی کا کھیل جو ہوا پچھلے پورے ایک سال، اس پہ نظر ڈالیں۔
جو لوگ ایک ریلی مس کر جاتے ہیں وہ پھر آلٹرنیٹ دیکھتے ہیں. تو گولڈ کی قیمت بڑھ گئی تو لوگوں نے کہا کہ یار گولڈ کا آلٹرنیٹ سلور ہے. یہ بھی کہا جانے لگا کہ نیکسٹ گولڈ ہے. جو بہت ہی ریشنل تھنکنگ ہے. اور پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب ایک جس طرح اسٹاک مارکیٹ میں بھی ہوتا ہے کہ 100 روپے کا شیئر ہوتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں مہنگا ہے, 10 روپے کا سستا ہے. اور 100 کا بھی سستا ہو سکتا ہے, 10 کا بھی مہنگا ہو سکتا ہے. تو لوگوں نے اس کی پرائز پر یونٹ, پر آؤنس, پر کے جی, پر گرام کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیا. اور پاگل پنا تو یہ تھا کچھ عرصے پہلے تک تو کراچی میں جو سلور کا ریٹ تھا وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے زیادہ ہو گیا تھا. لوگ اپنے بلیک منی بھی اسی میں پارک کر رہے تھے. لوگوں کو یہ کہنا تھا کہ کیش ہے تو بہتر ہے سلور لے لیں, کیش ہے تو بہتر ہے گولڈ لے لیں. مگر اب وہی پاگل پنا جو ہے اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ وہ 30%, 25% اپنی پیک سے گر گئے ہیں. تو میرا خیال میں جو میں نے آپ کو کہا پوسٹ کووڈ ایک جو نئی جنریشن جو اس ٹریڈنگ میں آئی ہے وہ اپنے ڈیسیشن جو ہیں وہ سوشل میڈیا پوسٹ پہ, اے آئی کے کمنٹس پہ لیتے رہتے ہیں. اور بہت زیادہ ایکٹیویٹی بائنگ سیلنگ پر ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ڈیسیشن میکنگ جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے. اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جو کہہ رہے تھے کہ جو سلور ہے وہ نیکسٹ گولڈ ہے, اپنے بچوں کے لیے سلور لے لیں جنہوں نے گولڈ نہیں لیا. تو یہ جو irrational تھنکنگ تھی یا illogical تھنکنگ تھی, آئی تھنک اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اچھا, اب یہ پورے سال کی اور پچھلے اس پورے زمانے کی کہ جس میں سونے کی قیمتیں پیک پہ پہنچی, اب 1/3 رہ گئی, پھر چاندی کی قیمتیں پیک پہ پہنچی, پھر وہ آدھی رہ گئی. اب کیا یہ جو سونا چاندی کا کھیل ہے, یہ قیمتوں کا اوپر جانا, بے پناہ بالکل نیچے آ جانا, کیا اب اسٹیبلٹی ہم دیکھیں گے سونے کی قیمتوں میں اوور آل؟ اور اب ہم شاید اس طرح کی جو ہے اپ سائڈ سوئنگ نہ دیکھیں, نیچے کی سوئنگ نہ دیکھیں, اور چاندی کی قیمتیں بھی اب اس جگہ پہ ٹھہر جائیں. تو یہ ہمیں اب ان دونوں چیزوں کی, دونوں کموڈیٹیز کی قیمتوں میں اسٹیبلٹی نظر آئے گی. اگر امریکہ میں 4% ایک سال کا ریٹ ہے, 10 سال کا ریٹ 4.5% ہے, تو ان ریٹس پر تو بڑی اکانومی کے ظاہری بات ہے وہاں سب سے امیر لوگ بھی وہی ہیں, سب سے بڑے فنڈز بھی وہی ہیں. تو ان کے لیے تو کوئی بہت زیادہ اٹریکٹیونیس نہیں ہے کہ اتنے زیادہ انٹرسٹ ریٹ پہ آپ ایک میٹل خریدیں. پلس بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ ایران کی جو وار ہے یہ ختم ہو رہی ہے, یا کم از کم اس میں وہ زیادہ انٹینسٹی نہیں رہے گی, اور ایونچولی جو ہے حالات نارمل ہو جائیں گے. چھوٹی موٹی جھڑپیں تو ہوتی رہیں گی. تو جب وار پریمیم بھی نہیں ہے, انٹرسٹ ریٹ بھی ہائی ہیں, تو ایک ریشنل تھنکنگ تو یہی کہتی ہے کہ یا تو فکسڈ انکم میں پیسہ لگایا جائے, یا جو ایک نیا بوم آ رہا ہے اے آئی میں یا ٹیکنالوجی میں اس میں پیسہ لگایا جائے. تو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ یہ جو میٹلز ہیں سلور گولڈ شارٹ ٹرم میں تو انڈر پریشر رہیں گے.